تو مجھے کہہ لینے دو، جس طرح ایک چیز کا بھی اگر تم نے انکار کیا تو ایمان سے خارج ہو جاؤ گے، اسی طرح اگر اہل بیت کے کسی بچے کی تعظیم سے انکار کیا تو بھی کافر ہو جاؤ گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی قرآن المجید یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ امین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على وسلم۔ اشرف الاولیاء کانفرنس کے اس نورانی اسٹیج پر رونق افروز معزز علماء کرام، مفتیان اعظام، شورا اسلام، نقیب جلسہ، بالخصوص برادر کبیر سید مجاہد اشرفی الجیلانی مدد اللہ العلی والنورانی و جملہ پردہ نشین خواتین اسلام اور دور و نزدیک سے محفل آل رسول میں شرکت فرما جملہ غلامان اہل بیت و جملہ جانثاران مصطفیٰ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لگ رہا ہے کہ آپ لوگ سو رہے ہو۔ سونا ہے کہ سننا ہے؟ سننا ہے۔ سننا کہ سونا؟ سننا ہے۔ سنو گے تو سو بھی جاؤ گے، کہاں؟ چین سے قبر میں۔ خالی سننے سے نہیں بلکہ جو سنو اس کو اپنی زندگی میں ڈھالنے کی بھی کوشش کرو۔ تو اگر ایسا آپ نے کر لیا تو انشاءاللہ آپ کی زندگی بھی بہتر ہوگی اور آپ کی آخرت بھی بہتر ہوگی۔ وقت تو کافی ہو چکا ہے، آپ نے ایک نہیں کئی خطبات سماعت کیے ہیں، میں بھی تھوڑی دیر کے لیے آپ کے سامنے ہوں اور اس محفل کی آخری کڑی میرے بھائی سید مجاہد اشرف ہیں جو خلیفہ حضور اشرف الاولیاء بھی ہیں۔ اور ابھی آپ کو ان سے بھی کچھ وعظ و نصیحت حاصل کرنا ہے۔ عزیز دوستو، مجھ سے پیشتر ابھی میرے رفیق درس مفتی مولانا بلال اشرفی مصباحی علائی، انہوں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اور مختصر سے وقت میں جو آپ کے سامنے انہوں نے بات رکھنے کی کوشش کی، میں چاہتا ہوں کہ جو بات یہ مکمل کر نہ سکے میں اسے مختصر سے وقت میں مکمل کر دوں۔
ابتدا انہوں نے کی ہے، انتہا میری ہوگی۔ جب ابتدا کا یہ عالم ہے تو انتہا کا عالم کیا ہوگا؟ ایک مرتبہ نہایت ہی عقیدت و محبت کے ساتھ ہدیہ درود پاک کا نذرانہ پیش فرما لیں۔ پڑھیے اللہم صلی علیہ وسلم۔ مجھے حقیر نگاہوں سے دیکھنے والوں، مجھے حقیر نگاہوں سے دیکھنے والوں، میں اشرفی ہوں اشرفی، ضرورت نہیں خزانے کی۔ میں اشرفی ہوں اشرفی، ضرورت نہیں خزانے کی۔ سند میں رکھتا ہوں، سند میں رکھتا ہوں، محشر میں منہ دکھانے کی۔ سند میں رکھتا ہوں، محشر میں منہ دکھانے کی۔ جبی پہ خاک ہے اشرف کے آستانے کی، جبی پہ خاک ہے اشرف کے آستانے کی۔ اور بات جب اشرف کی آئی ہے تو کیا خوب کسی نے کہا ہے، سلسلہ مل گیا اشرفی ہو گئے، پیر ایسا ملا کہ جنتی ہو گئے، پیر ایسا ملا کہ جنتی ہو گئے۔ اور حضور اعلیٰ حضرت قطب ربانی واضح لسانی ہم شبیہ غوث سمدانی سید علی حسین اشرفی جیلانی علیہ رحمت و رضوان کیا خوب فرماتے ہیں، اشرفی ناز کر، اشرفی ناز کر اپنے اشرف پر، اشرفی ناز کر اپنے اشرف پر۔ کون پاتا ہے خاندان ایسا، کون پاتا ہے خاندان ایسا۔ یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں گر آگ کے ٹکڑے نہیں ہوتے، جھولی میں گر آگ کے ٹکڑے نہیں ہوتے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم کما تحب و ترضا بأن تصلی علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وقت بہت کم ہے اور مجھے اس سفر کا یہ میرا آخری جلسہ ہے، اور پھر انشاءاللہ دیکھیے کہ ملاقات ہوتی ہے۔ دعا تو یہ ہے کہ آخرت میں ملاقات ہو، اس سے پہلے اور بھی ملاقات ہو جائے انشاءاللہ۔ اور ہم تو وہ ہیں میاں کہ اگر آپ نے ہماری محبت اگر دل میں بسائی ہے تو جانتے ہو اللہ کے پیارے محبوب فرماتے ہیں، من مات علی حب آل محمد ماتا شہیدہ، من مات علی حب آل محمد ماتا شہیدہ۔ شہید کا رتبہ پا جاؤ گے، مرتبہ پا جاؤ گے اس وقت جب تم میری آل سے محبت کرو گے۔ عزیز دوستوں، آج کی شب میں جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ فرمانے رب ہوا، حکم پروردگار ہوا، اے ایمان والو
اللہ سے۔ اے ایمان والو، ڈرو اللہ سے، ڈرو تو کرو کیا؟ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ علماء موجود ہیں، یہ خوب جانتے ہیں کہ یا حرف ندا ہے، یا کیا ہے؟ حرف ندا ہے۔ ندا آواز دینے والے کو کہتے ہیں، ندا آواز جس سے ذریعے کسی کو بلایا جائے، کسی کی توجہ اپنی طرف کی جائے، اسے حروف ندا کہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت بندوں کی توجہات اپنی طرف کر رہا ہے یا حرف ندا سے، اور یا حرف ندا یہ وہ ہے جو قریب والوں کے لیے بھی ہے اور دور والوں کے لیے۔ یا حرف ندا ہے وہ جو قریب ہیں ان کے لیے بھی، وہ جو دور ہیں ان کے لیے بھی۔ اب یہاں پہ ایک سوال آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے یا کا لفظ کیوں استعمال کیا، جبکہ رب اپنی قربت کو بیان کر چکا ہے کہ وہ رگے جاں سے زیادہ قریب ہے۔ جو اتنا قریب ہے تو اسے چاہیے تھا کہ اس حروف کو لے کے آتا، ان حروف کو لے کر کے ان حرف کو پیش کرتا جو قریب کے لیے، جو قریب کے لیے ہے، جو قریب کے لیے ہے۔ رب تعالیٰ کو چاہیے تھا کہ وہ حرف پیش کرتا جو خالص قرب کے لیے آتا ہو۔ یہ یا کو کیوں استعمال کیا؟ سوال سمجھ میں آیا؟ یعنی عربی زبان میں کچھ ایسے بھی الفاظ ہیں جو آپ کو پکارنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، کچھ ایسے لفظ بھی ہیں جو پکارنے کے لیے ہے، دوسروں کی توجہات کو اپنی طرف کرنے کے لیے آتے ہیں۔ کوئی وہاں پہ دور کھڑا ہے، ہم پکار رہے ہیں اے، وہ جو وہاں کھڑا ہے وہ سن رہا ہے، اور وہ ادھر دیکھے گا جب میں کہوں گا اے تو وہ ادھر مڑ کے دیکھے گا، تو جو دور ہے وہ بھی دیکھے گا، اے جو قریب ہے جو قریب ہے وہ بھی دیکھے گا۔ لیکن رب تو اپنی قربت کو بیان کر چکا ہے کہ وہ رگے جاں سے زیادہ قریب ہے، وہ رگے جاں سے زیادہ قریب ہے۔ تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یا حرف ندا، یا حرف ندا اس بات کو پیش کرتا ہے کہ وہ جن کے دلوں میں مصطفیٰ کی محبت دور سے آئے وہ بھی سن لے، اور جن کی محبت جو اپنے دلوں میں مصطفیٰ کی محبت کو قریب رکھتے ہیں وہ بھی سن لیں۔ جو دور ہیں وہ بھی سنیں، جو قریب ہیں وہ بھی سنیں۔ تو یہاں قرب و بعید کا لفظ اس لیے لایا گیا کہ جو اپنے دل میں مصطفیٰ کی محبت دور سے رکھتے ہیں وہ بھی سنیں، جو اپنے دل میں رسول کی محبت بڑے قریب رکھتے ہیں وہ بھی سنیں، وہ بھی سنیں۔ عزیز دوستو، اب آپ کہیں گے کہ اس میں آپ نے مصطفیٰ کی محبت کو کیوں خاص کیا؟ اس میں آپ نے مصطفیٰ کی محبت کو کیوں خاص کیا؟ آگے جملہ آ رہا ہے، آگے کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو۔ یہاں ایمان والے مراد ہوئے، یعنی کہ وہ جن کے دل میں ایمان ہے۔ ہر بندے کو رب خطاب نہیں کر رہا، خطاب اس سے کیا جا رہا ہے
جو دل میں حبیب کو بسائے ہیں، جو دل میں حبیب کو بسائے ہیں۔ تو یہاں پہ خطاب بھی انہی سے کیا جا رہا ہے جو عاشق مصطفیٰ ہیں، جو اپنے دل میں مصطفیٰ کی محبت کو رکھتے ہیں۔ عزیز دوستو سنو، پھر فرمایا ایمان والوں کو اتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے۔ کس سے ڈرو؟ ڈرو اللہ سے۔ اے اللہ، ڈرانا ہی تھا، اسے ڈرا تھا جو تیری بندگی نہیں کرتا، ڈرانا تھا تو اسے ڈرا تھا جو تیری پوجا نہیں کرتا، ارے ڈرانا تھا تو اسے ڈرا تھا جو تیری یاد سے غافل ہے، ڈرانا تھا تو اسے ڈرا تھا جو تیرے سامنے اپنے سر کو نہیں جھکاتا، ارے ڈرانا تھا تو اسے ڈرا تھا کہ جس کی زبان پر اللہ اللہ نہیں آتا۔ اے اللہ، ڈرا اسے کیوں رہا ہے جو تیرا ہی کلمہ پڑھ رہا ہے، تیرا ہی کلمہ پڑھ رہا ہے، تجھ پر ہی ایمان رکھتا ہے۔ عزیز دوستو، تو ایمان یہاں پر ایسا بھی ہوا کہ رب کی بارگاہ میں کچھ ایسے بھی ایمان والے ہوں گے جن کے ایمان کو رب قبول نہیں کرے گا، جن کے ایمان کو رب قبول نہیں کرے گا۔ اور کچھ ایسے بھی ہوئے کہ جن کے ایمان کو رب قبول فرمائے گا۔ تو اے اللہ، وہ کون سی چیز ہے، وہ کون سی چیز ہے جو ایمان والوں کے لیے ضروری، ایمان والوں کے لیے ضروری، اگر وہ چاہیں کہ ان کا ایمان قبول ہو تو وہ اپنے پاس کیا رکھے، وہ اپنے پاس کیا رکھے؟ اور وہ جن کا ایمان قابل قبول نہیں، تو وہ کون سی چیز ہے جو ان کے پاس نہیں ہے، وہ کون سی چیز ہے جو ان کے پاس نہیں ہے؟ ہمارے کو تھا بولتے پڑھنے پارچی کی پارچی نا، پارچی سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ تھوڑا اور معاملہ آسان کر دوں، سمجھ رہے ہو؟ دیکھیے ایمان کو طرح کا آسان لفظ و لہجے میں آپ کو سمجھاتا، ایمان دو طرح کا، ایک ایمان اس کا کہ جس کا قبول، ایک ایمان اس کا جس کا ایمان قبول نہیں۔ تو ایمان دو طرح کے ہوئے، ایک قبول، ایک قبول نہیں۔ تو وہ کون سی چیز ہے کہ جس کے پاس ہو تو ایمان قبول ہو جائے؟ وہ کون سی چیز ہے کہ جس کے پاس نہ ہو تو ایمان مردود ہو جائے، ایمان مردود ہو جائے؟ ایمان سنو کسے کہتے ہیں، ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان خدا کو وحدہ لا شریک جاننا، خدا کو وحدہ لا شریک جاننا۔ ایمان کہ جتنے رسول ہیں سب سچے ہیں، برحق ہیں، رسولوں کو دی جانے والی کتابیں بھی سچی ہیں، اس کے فرشتے بھی برحق ہیں، مرنے کے بعد حساب و کتاب تم سے لیا جائے گا، حشر قائم ہوگا، جنت و دوزخ، ایمان۔ اور اگر کسی ایک بات کا بھی منکر ہو گیا تو وہ ایمان نہیں، ایمان نہیں۔ جنت کو بھی مان رہا ہے، دوزخ کو بھی مان رہا ہے، فرشتوں کو بھی مان رہا ہے، خدا کو بھی مان رہا ہے، لیکن رسول کی رسالت کا انکار کر جائے، رسول کی رسالت کا، نبی کی نبوت کا انکار، کفر، ایمان نہیں،
نبی کو نبی مان رہا ہے، رسول کو رسول بھی مان رہا ہے، رسول کو دی جانے والی کتابوں کو بھی خدا کا کلام مان رہا ہے، لیکن شک کرے تو بھی ایمان نہیں۔ ایمان کس کا؟ کہ جو خدا کو بھی مانے، جو رسول کو بھی مانے، جو کتابوں کو بھی مانے، جو فرشتوں کو بھی مانے، جو حشر کو بھی مانے، جو حشر کو بھی مانے، یہ 5۔ اور جس کے پاس یہ 5 ہے وہی تو پنجتن ہے۔ جس کے پاس یہ 5 وہی تو پنجتن ہے۔ ارے یہ ہو تو پنجتنی، ایمان کامل، نبی ہو، علی ہو، فاطمہ ہو، حسن ہو، حسین، یہ بھی 5۔ جس کے پاس ہو ایمان کامل، نبی ہو، صدیق ہو، عثمان ہو، عمر ہو اور علی ہو، یہ بھی 5۔ جس کے پاس ہو ایمان کامل ہے، جس کے پاس ہو ایمان کامل ہے، تو مجھے کہہ لینے دو، جس طرح ایک چیز کا بھی اگر تم نے انکار کیا تو ایمان سے خارج ہو جاؤ گے، اسی طرح اگر اہل بیت کے کسی بچے کی تعظیم سے انکار کیا تو بھی کافر ہو جاؤ گے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیضان حضور اشرف الاولیاء، خدائے سرکار تاج الاولیاء، نعرہ تکبیر۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، اہل بیت کو چاہا ہے، خدا کی خدائی کو بھی مانا ہے، رسول کی رسالت کو بھی مانا ہے، فرشتوں کی ان کی نورانیت کو بھی مانا ہے، کتابوں کو سچا بھی جانا ہے، حشر کو بھی مان رکھا ہے۔ جس طرح یہ 5 ماننا ضروری، جس طرح یہ 5 نبی، علی، فاطمہ، حسن، حسین ماننا ضروری، اسی طرح مجھے کہہ لینے دو، نبی، صدیق، عمر، عثمان، علی، ان کا بھی ماننا ضروری ہے۔ عزیز دوستوں، یہ تو ہوا ایمان کامل۔ اب ایک اور بھی ہے، ایک اور کیا؟ ایک ہوتا ہے ایمان دیکھ کے لانا، ایک دیکھ کے لانا، ایک ایمان جو بن دیکھے لانا، ایک ایمان جو دیکھ کے لانا، ایک ایمان وہ جو بن دیکھے لایا جائے۔ تو وہ کون سا ایمان ہے جو دیکھ کے لایا جا رہا ہے؟ قرآن پڑھو، قرآن میں موسیٰ بھی ہیں، ان کے حواری بھی ہیں، فرعون بھی ہے، فرعون کا لشکر بھی ہے، موسیٰ کے حواریوں کا پار ہونا بھی ہے، اور فرعون کے لشکر کا غرق کیا جانا بھی ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ فرعون نے مرتے مرتے کہا آمنت برب موسیٰ، کہ اے پروردگار، آمنت میں ایمان لاتا ہوں موسیٰ کے رب پر، توحید کا اقرار کیا لیکن نبی کی رسالت نہیں۔ میں بات یہاں رکھنا چاہتا ہوں، اگر فرعون صرف اتنا یہ کہہ کر موسیٰ کی رسالت کا بھی اگر اقرار کر دیتا تو مجھے کہہ لینے دو، وہ فرعون مردود بارگاہ خدا نہیں ہوتا، بلکہ وہ خدا اسے قبول فرما لیتا، اسے خدا قبول فرما لیتا۔ آمنت برب موسیٰ، میں موسیٰ کے رب پر ایمان لاتا ہوں، لیکن موسیٰ کی رسالت کا اقرار نہیں کرتا، وہ موسیٰ کی رسالت کا انکار کرنے والا تھا، وہ کان من الکافرین۔
اور وہ کافروں میں سے تھا، اور وہ کافروں میں سے تھا۔ عزیز دوستوں، مجھے کہہ لینے دو کہ جو نبی کی رسالت کا انکار کر دے، جو نبی کی توہین کر دے، اس کا ایمان بھی بارگاہ میں قبول نہیں کیا جاتا۔ تو اب ایمان اس کا قبول کہ جو نبی سے محبت کرے، جو نبی سے محبت کرے، اس کا ہی ایمان قبول ہے۔ عزیز دوستوں، ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد المعدن الجود والکرم کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب اسی یا پہ ایک چیز اور غور کیجئے، جو اس پانچ کو بھی مان رہا ہے، اس پانچ کو بھی مان رہا ہے، اس پانچ کو، یہ پانچ مان رہا ہے، مکمل پنجتنی ہے۔ تو یا حرف ندا قریب والوں کے لیے بھی، دور والوں، اے اصحاب مصطفیٰ، قربت مصطفیٰ تمہیں سب سے زیادہ ملی ہے، تمہیں قربت مصطفیٰ، صحبت مصطفیٰ سب سے زیادہ نصیب، تم صحابی ہو گئے، صحابی سب سے زیادہ قریب ہو، لیکن خیال رہے قریب ہو کر تو شان مصطفیٰ میں گستاخی نہ کرنا، بے ادبی نہ کرنا۔ اگر بے ادبی ہو گئی تو سنا قرآن مقدس میں بھی ہے کہ نبی کی آواز پر اپنی آواز کا بلند نہ کرو، ورنہ تمہارے اعمال تباہ و برباد کر دیا جائیں گے اور تمہیں خبر بھی نہ ہوگی، تمہارے اعمال بھی تباہ و برباد کر دیا جائیں گے اور تمہیں خبر نہیں ہوگی۔ عزیز دوستوں، اب قریب والوں کے لیے ضروری کہ وہ ڈریں اللہ سے، قریب والوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ ڈریں اللہ سے۔ اور کیسا ڈر؟ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جائیں، سچوں کے ساتھ ہو جائیں۔ اب یہ سچے کون ہیں؟ ارے سچے تو وہ ہیں کہ جب تم انہیں دیکھو گے تو ایسا لگے گا کہ صداقت نے ان کے در پہ چلا دیا۔ نبی سچے، نبی کا دین سچا، نبی سچے، نبی کا دین سچا ہے۔ اصحاب مصطفیٰ انہی سچوں کے ساتھ، انہی سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تابعین اصحاب مصطفیٰ بھی سچے ہیں، ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ تبع تابعین بھی سچے ہیں، ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو گویا کہ خدا چاہتا یہ ہے کہ کڑی کڑی سے ملا دی، خدا چاہتا یہ ہے کہ کڑی کڑی سے ملا دی جائے، تاکہ دور والے بھی دور رہ نہ سکے بلکہ قریب ہو جائیں، دور والے بھی دور رہ نہ سکے بلکہ قریب ہو جائیں۔ عزیز دوستو، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خدا سے ڈر خدا کے ہر بندوں کو چاہیے کہ وہ خدا سے ڈرے۔ رسول بھی خدا کے بندے ہیں، رسول بھی خدا کے بندے ہیں، تو اب رسول کو بھی چاہیے کہ وہ خدا سے ڈرے۔ رسول بھی تو خدا کے بندے ہیں، رسول کو بھی چاہیے کہ وہ خدا سے ڈرے۔ کیا رسول خدا سے ڈر رہے ہیں؟ ڈرنے والے ہیں؟ ارے اگر ڈرنے والے نہیں ہوتے تو ہم کو ڈراتے، اگر ڈرنے والے نہیں ہوتے تو ہم کو ڈراتے کیسے؟ عزیز دوستو،
کیا کلمہ پڑھتے ہو؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے ہیں اور رسول، اس کے بندے ہیں اور رسول. اور یہ بندگی، یہ واو جو ہے یہ کیسا ہے؟ واو عاطفہ بھی ہوتا ہے. زید اور بکر آئے تو جو زید ہے وہ الگ ہے، جو بکر ہے وہ الگ ہے. زید بکر آئے تو جو زید ہے وہ الگ، جو بکر ہے وہ الگ. لیکن یہی واو جمع کے لیے بھی آتا ہے، یہی واو جمع کے لیے بھی آتا ہے. زید اور بکر آنے میں دونوں ساتھ آئے، زید اور بکر آنے میں ساتھ ساتھ آئے ہیں، آنے میں ساتھ ساتھ آئے ہیں. تو مجھے کہہ لینے دو کہ میرا رسول وہ ہے جو عبد بھی ہے اور رسول بھی ہے. میرا رسول عبد بھی ہے اور رسول بھی ہے. ایسا نہیں کہ پہلے عبد پھر رسول، پہلے عبد پھر رسول، ایسا نہیں. اگر ایسا ہوتا تو مصطفیٰ سجدے میں جا کر پیدا ہوتے یہ نہ کہتے